بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی قرآنی وظائف ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑوں درود و سلام پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، ان کی آل پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ روحانی قرآنی وظائف ٹی وی چینل دیکھنے والی پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات حاجات پوری کرے۔ روحانی قرآنی ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کو رزق کی کشادگی اور برکت کے بارے میں ایک وظیفہ بتائیں گے۔ وہ وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ۔ فاتحہ کا وظیفہ، اسے وظیفہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے مختلف اسماء ہیں، جن سے ان کے متعدد فضائل، برکات اور کمالات، تاثیرات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ دیگر کسی بھی سورت کے اس قدر اسماء اور فضائل بیان نہیں کیے گئے۔ یہ سورت چونکہ ظاہری، باطنی، علوم و معارف اور فوائد و برکات کی جامعہ ہے، اس لیے اسی کو قرآن کی افتتاحی سورت ہونے کا شرف عطا کیا گیا ہے۔ اس کے متعدد ناموں میں سے ایک نام سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ ہے۔ امام درامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو آیت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ فاتحہ الکتاب سورۃ الفاتحہ میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ بیہقی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ فاتحہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فی الواقعہ شفا سمجھتے اور کئی امراض کا علاج اس سورہ کے ذریعے کرتے تھے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانپ اور بچھو کے کاٹنے پر، مجنون اور اہل سرا یعنی مرگی کے مریض پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، جس سے مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا تھا۔ بزرگوں نے بھی مختلف امراض کے لیے سورۃ فاتحہ کو مخصوص اوقات میں یا مخصوص تعداد میں پڑھ کر دم کرنے کی وہی تاثیر بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام سفر میں تھے، دری اثنا کسی عورت نے ان سے سانپ کے ڈسنے کے لیے تریاق کے بارے میں دریافت کیا، جس پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ شخص وہیں ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہ ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سورۃ تریاق ہے؟ اس وجہ سے اس کا ایک نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کرتا ہے۔ یہ سورت اپنے خصوصی اثرات، برکات کے باعث انسان کو شدائد اور مصائب سے بھی بچاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے انسان شیطانی فتنے، شر اور مصائب و آلام سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بستر پر دراز ہوتے وقت، یعنی کہ جب آپ بستر پر سوتے ہیں تو اس وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو، تو سوائے موت کے ہر شے سے محفوظ و مامون ہو جاؤ گے۔ اسی تاثیر کے باعث اس کا نام سورۃ الواقعہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تاثیر و برکات میں یہ بھی ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں اور تنگیوں کو فراوانیوں میں بدل دیتی ہے۔ اس سے انسان پر حقیقی برکت اور سعادت کا راستہ کھلتا ہے۔ ذہنی کرب، فکری الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ رنج و عالم، غم، اندو رفع ہوتے ہیں۔ بیمار کو تندرستی ملتی ہے۔ تنگ دست کو فراخی رزق عطا ہوتی ہے۔ محروم کو فتح نصیب ہوتی ہے اور سب غموں اور دکھوں کا مداوع ہو جاتا ہے۔ فتح مشکلات اور روحانی برکات کے
لیے، ہر قسم کی مہمات میں کامیابی کے لیے آفات سے حفاظت، جملہ امراض سے شفا یابی اور اللہ کی خاص مدد اور نصرت کے لیے یہ وظیفہ مؤثر ہے۔ تو وظیفہ ہے ہمارا سورۃ الفاتحہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے ہماری سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے لیے اسے 11 مرتبہ پڑھیں۔ 10 بار پڑھ لینے کے بعد جب 11ویں مرتبہ پڑھنے لگیں اور اس آیت پر پہنچیں، آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو اسی ایک آیت کی ایک تسبیح 100 مرتبہ کریں اور پھر بقیہ سورت مکمل کر لیں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پانی دم کر کے پئیں۔ اس وظیفہ کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ سادہ طریق سے فقط سورت کا 3 بار، 7 بار، 11 بار، 40 بار یا 100 بار حسب ضرورت پڑھنا بھی کثیر فوائد و برکات کا باعث ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے رزق میں فراوانی پیدا کرے، برکات عطا کرے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔